بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابو داود والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اے اللہ میں تجھ سے تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں شقاق سے. شقاق کا معنی حق کی مخالفت کرنے سے. والنفاق، اور منافقت سے. منافقت کا معنی کہ دل میں کفر رکھنا اور ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرنا. وسوء الاخلاق، اور بدترین اخلاق سے، برے اخلاق سے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. پہلی چیز شقاق، دوسری نفاق، اور تیسرے برے اخلاق. شقاق کا معنی کیا ہے؟ حق کی مخالفت کرنا، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنا. اور یہ حق کی مخالفت کرنا تکبر کی نشانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بطر الحق وغمط الناس، حق کا چھپا لینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور نفاق کیا ہے؟ عرض کیا کہ نفاق کہ دل میں انسان کفر چھپائے اور دل میں انسان کھوٹ رکھے اور ظاہر میں انسان محبت اور ہمدردی اور اسلام کا اظہار کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافقین آیا کرتے اور سامنے آ کر ہمدردی کا اظہار کرتے اور کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ ظالموں اور کافروں کے پاس اور منافقوں اور دیگر یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ یستہزئ بہم، اللہ پاک ان کو اس استہزاء کی سخت سزا دے گا. اللہ پاک انہیں اس مذاق اڑانے کی بدترین سزا دے گا. تو تیسری چیز ارشاد فرمائی وسوء الاخلاق، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے. برے اخلاق کیا ہیں؟ کہ انسان کی زبان سے، انسان کے عمل سے دوسروں کو اذیت پہنچنے لگ جائے، یہ برے اخلاق ہیں. اسلام میں اخلاق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خوبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے اور اس طرح سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر ہیں. اس لیے ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی اللہ پاک سے اچھے اخلاق مانگا کرو. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے، چہرہ تو نے میرا خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق بھی اچھے بنا. تو کتنی مبارک دعا ہے. دن میں آدمی 1 بار 2 بار آئینے کی طرف دیکھتا ہے. اگر یہ مختصر سی دعا لکھی ہوئی اور وہاں لگی ہوئی ہو اور جب بھی آدمی آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے میری شکل اچھی بنائی، صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، میری سیرت بھی اچھی کر دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک سے اتنے زیادہ اخلاق مانگا کرتے تھے کہ تہجد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے: اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق،
اے اللہ مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو تو صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بہترین اور اچھے اعمال اور بہترین اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا ہر عمل بہترین، آپ علیہ السلام کا ہر اخلاق بہترین ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سبق دیا، امت کو سمجھایا کہ آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے اخلاق مانگا کرو۔ جس طرح سے اللہ سے مال مانگتے ہو، دنیا کی پریشانیوں میں دعا کرتے ہو، دیگر اللہ پاک سے اپنی ضروریات مانگتے ہو، وہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ پاک سے اخلاق مانگا کرو۔ اور آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ بہترین اعمال اور بہترین اخلاق تیری ہی توفیق سے آ سکتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر یہ عمل نہیں آ سکتا۔ اور پھر ارشاد فرماتے وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اعمال سے اور برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ کتنی مبارک دعا کہ اللہ مجھے برے اعمال سے اور برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ لا یقی سیئہا الا انت، اے اللہ ان برے اخلاق سے اور برے اعمال سے تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو ہم بھی اپنی دعا میں اللہ پاک سے اچھے اخلاق مانگا کریں اور برے اخلاق سے پناہ مانگا کریں۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو، اور برے اخلاق کا معنی اللہ پاک سے بھی ناراضگی ہو، مخلوق سے بھی ناراضگی ہو۔ یاد رکھیے ایک آدمی لوگوں سے اچھا رکھ رکھاؤ رکھتا ہے اور بہت لوگ اس سے خوش ہیں، لیکن اللہ پاک اگر اس سے خوش نہیں ہے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق پورے دین کا نام ہے۔ اخلاق صرف مسکرا کر مل لینا، ہنس کر بول لینے کا نام اخلاق نہیں ہے، اخلاق پورے دین کا نام ہے۔ جو آدمی زبان سے میٹھا ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں کر رہا، نماز روزے صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، وہ اخلاق میں کامل نہیں ہے۔ اور جو آدمی جسے کہا جائے کہ صوم و صلات کا پابند ہے لیکن زبان سے دوسروں کو اذیت دیتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک خاتون ہے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بہت لمبی لمبی نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت ہوتی ہے، بد اخلاق ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک اور خاتون ہے تہجد گزار نہیں ہے، بس فرائض واجبات اور سنت موقدہ کا اہتمام کر لیتی ہے اور عشاء پڑھ کے سو جاتی ہے، لمبی عبادت نہیں ہے، البتہ پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ بد اخلاقی پر جہنم کی اطلاع آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اچھے اخلاق پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس لیے اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ یہ دعا پرچے میں موجود ہے اور دعا کے بعد وصول کر لیجیے۔